إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عزیز القدر بھائیوں اور دوستوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت بہت ہی بڑے فضل والا ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، کہ اللہ رب العزت لوگوں پر بہت بڑے فضل والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن زیادہ تر لوگ اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام کے تمام لوگوں پر اپنے فضل کا ذکر فرمایا، علی الناس، تمام لوگوں پر، ان میں مومن بھی شامل ہیں اور ان میں کافر بھی شامل ہیں۔ اللہ کافروں پہ بھی بڑا فضل کرتا ہے، انہیں بھی اللہ بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ رب العزت خاص طور پر مومنوں پر بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ رب العزت مومنوں کو اپنے فضل سے جو کچھ عطا کرتا ہے دنیا میں، اور جو کچھ عطا کرے گا آخرت میں، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا میں آسائشوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کافر مومنوں سے بہتر ہوں، لیکن یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے اور موت آ جانی ہے، اور پھر آخرت کی طرف منتقل ہو جانا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے اس کا ایک حصہ بھی اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے تیار نہیں کیا، بلکہ کافروں کے لیے تو جہنم ہے اور جہنم کا عذاب ہے والعیاذ باللہ، اور اہل ایمان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہی فضل ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ ذو فضل عظیم، اللہ عظیم فضل والا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک سوال کرنے والا ہوں۔ ویسے تو اللہ رب العزت بہت بڑے فضل والا ہے تمام لوگوں پر، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا فضل اللہ رب العزت نے کس پہ کیا؟ سب سے بڑا فضل اللہ رب العزت نے کس پہ کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا سب سے بڑا فضل اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا۔ جو فضل اللہ رب العزت نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا، وہ فضل اللہ رب العزت نے عام لوگ تو کجا، وہ فضل اللہ نے نبیوں اور رسولوں پر بھی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، اللہ وہ ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں کے اندر انہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا کے بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پڑھ لوگوں کو، امی لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں یہ بتلاتا ہے کہ تم گناہوں سے کس طرح سے پاک ہوگے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ سارے امی ان پڑھ لوگ سارے یہ لوگ جو ہیں یہ بہت بڑی گمراہی کے اندر تھے۔ پھر فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ وہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا یہ سب سے بڑا فضل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسولوں میں سے چنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین خاندان کے اندر پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، آپ کی تربیت فرمائی اپنے زیر سایہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے سب سے بڑے منصب پہ فائز کر دیا۔ یہ وہ فضل ہے اللہ رب العزت کا جو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا۔ باقی انبیاء اور رسولوں کو بھی اللہ رب العزت نے بڑے فضل سے نوازا، لیکن جو فضل اللہ رب العزت نے اس نبی کو، ہمارے نبی کو عطا کیا، وہ اللہ رب العزت نے دیگر رسولوں اور دیگر نبیوں کو بھی عطا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ النساء کے اندر وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ رب العزت نے آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی، یہ قرآن مجید، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑے عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے امام بنے۔ بیت المقدس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اللہ رب العزت نے تمام کے تمام نبیوں کو بیت المقدس مسجد اقصی کے اندر جمع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مصلی پہ کھڑا کیا، اور باقی تمام نبیوں اور رسولوں کو آپ کے پیچھے کھڑا کیا، آپ کا مقتدی بنایا اور آپ کو امام بنایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی تھے اور سید الرسل بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے وہ تعلیم دی جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھی۔ پھر فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو اللہ رب العزت نے بہت بڑا فضل اپنے اس پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس کی بنا پر پوری امت کا اجماع ہے کہ تمام بشر میں یعنی تمام انسانوں کے اندر سب سے افضل انسان انبیاء اور رسل علیہم السلام ہوتے ہیں، اور تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور سب سے بہتر ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں پر فضیلت دی، یعنی کچھ رسولوں کو دیگر رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اور منهم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اللہ ان سے ہم کلام ہوئے، ورفع بعضهم درجات، اور بعض ایسے تھے جن کو اللہ رب العزت نے بڑے بلند درجات کے اوپر فائز کر دیا۔ ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے بڑے درجے پر، سب سے بڑے رتبے پر، سب سے اونچے رتبے پر فائز ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء میں
سب سے افضل اس کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبیوں میں سب سے افضل اللہ کے رسول ہیں، اور رسولوں میں سب سے افضل اولو العزم پیغمبر ہیں، اور اولو العزم پیغمبروں کے اندر سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میں نے اب تک جو گفتگو کی ہے اس کے مختلف دلائل ہیں، آئیے ذرا ان دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ولد آدم کا یعنی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کو کھولا جائے گا۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ، اور میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ دوسری حدیث سنیے، فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں بغیر کسی فخر کے، بغیر کسی غرور کے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن میں تمام بنو آدم میں سب سے افضل اور تمام بنو آدم کا سردار ہوں گا۔ وبیدی لواء الحمد ولا فخر، اور میرے ہاتھ میں حمد کا لواء یعنی جھنڈا بھی ہوگا، اس پر بھی فخر کی بات نہیں ہے۔ وما من نبی آدم فمن سواه الا تحت لوائی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک جتنے انبیاء اور رسول آئے علیہم السلام، وہ سارے کے سارے میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی اور قبر کھلے گی۔ ولا فخر، اور اس پر بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ کوئی بندہ سوال یہ کر سکتا ہے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یہ فضیلت بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمام بنو آدم کا قیامت کے دن سردار ہوں گا، اور باقی جو فضائل آپ نے ابھی دو حدیثوں کے اندر سنے، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبانی اپنے ہی فضائل و مناقب بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ بڑا عجیب لگتا ہے نا کہ ایک بندہ خود اپنی تعریف کرے، ایک تو یہ نا کہ کوئی اور تعریف کرے، ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا شروع کر دے، اپنے منہ خود اپنی تعریف کرنا شروع کر دے۔ میرے بھائیوں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہی ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد سورۃ والضحیٰ پڑھیں، والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ یہ اللہ رب العزت کے بہت بڑے احسانات ہیں جن کا آپ اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا۔ یہ احسانات اللہ رب العزت نے اسپیشلی خصوصی طور پر اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کرو۔ تو اللہ رب العزت کے اس حکم کے مطابق اللہ رب العزت نے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن انعامات سے نوازا تھا، جن خصوصیات سے نوازا تھا، جن فضائل اور مناقب سے نوازا تھا، اللہ کے اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کے احسانات کو بیان کرتے تھے کہ میں قیامت کے دن بنو آدم کا سردار ہوں، اور اس پر فخر کی بات بھی نہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اللہ کی طرف سے پابند تھے اس بات کے کہ شریعت میں آپ پر جو بھی چیز نازل کی گئی ہے آپ امت تک پہنچائیں، اور یہ چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ خصوصیات دی گئی ہیں، آپ پر یہ احسانات کیے گئے ہیں، آپ پر یہ امتیازات نازل کیے گئے ہیں، یہ فضائل اور یہ مناقب آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ تو چونکہ آپ اس بات کے پابند تھے کہ آپ امت تک ایک ایک بات کو پہنچائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے اپنے متعلق یہ فضائل اور مناقب بیان فرمائے۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسیلہ کا، تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا کرو۔ اب یہاں بعض لوگوں کو شبہ پڑتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرا وسیلہ بنایا کرو، یہ حدیث کا یہ معنی نہیں ہے، حدیث کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے
بلکہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ صلی اللہ لی الوسیلہ، کہ تم مانگا کرو اللہ تعالی سے میرے لیے وسیلہ۔ اب کتنا فرق ہے الفاظ کے اندر، یہ میں آپ کو حرف بحرف آپ کو میں نے ورڈ ٹو ورڈ میں نے آپ کو ترجمہ کر کے سنایا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ بھی داخل نہیں کیا۔ صلو اللہ، اللہ تعالی سے مانگو، لی میرے لیے، کیا مانگو؟ الوسیلہ، وسیلہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسیلہ عطا کر دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ وسیلہ کیا ہے جس کا تم نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے سوال کرنا ہے، میرے لیے وہ وسیلہ مانگنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، الوسیلہ اصل میں جنت میں سب سے اعلیٰ درجے کا نام ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ يَعْبْدُ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، اور وہ جو جنت کا سب سے اعلیٰ رتبہ اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کے لیے ہوگا۔ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم اسی کا سوال کرتے، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہی ہم اذان کے بعد یہ دعا کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ۔ اور کبھی بھلے لوگوں اس کا ترجمہ بھی پڑھ لو، صرف وسیلہ کا لفظ دیکھ لیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، اور کہتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی کے صدقے مجھے یہ عطا کر دے۔ یہ کیا ہوتا ہے صدقے؟ یہ صدقے کا لفظ کہاں سے آیا؟ آتی محمد الوسیلہ، اس سے پہلے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی، اے اللہ دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے دے؟ الوسیلہ، اے اللہ وسیلہ دے دے۔ یعنی میں اور آپ نماز اذان کے بعد یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی جو ہمارے محسن تھے، ہمارے معلم تھے، ہمارے مربی تھے، جنہوں نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ ہم تو پہلے جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے، وحشیوں جیسی زندگی گزارتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تو نے بھیجا ہماری طرف، ہم پہ احسان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ سکھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے، زندگی کا سلیقہ عطا فرمایا اور ہر حق والے کو اس کا حق ادا کیا۔ تو اے اللہ جس نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے، اللہ اس کو یہ وسیلہ عطا کر دے۔ یعنی جنت کے اندر جو سب سے بڑا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعلیٰ رتبہ عطا فرما دے۔ یہ وسیلہ کا معنی میرے عزیز بھائیو۔ تو یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ آپ کو جنت کے اندر سب سے اعلیٰ رتبہ، سب سے اعلیٰ درجہ دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ان لکل نبی حوضا، قیامت کے دن ہر نبی کا ایک حوض ہوگا۔ وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً، اور سارے نبی فخر کریں گے ایک دوسرے پر کہ میرے پاس زیادہ لوگ آئے، وہ کہے گا میرے پاس زیادہ لوگ آئے، تیسرا کہے گا میرے پاس زیادہ لوگ آئے میرے حوض پر پانی پینے کے لیے۔ لیکن وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُ وَارِدَةً، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ میری امت کے میرے حوض کوثر پہ آئیں گے۔ یعنی دیگر امتوں کے لوگ کم ہوں گے، میری امت کے زیادہ لوگ میرے حوض کوثر پہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ جو بعض فضائل میں نے ذکر کیے ہیں، ان فضائل کے کچھ اور بھی دلائل ہم ذکر کرنا چاہیں گے۔ ایک دلیل یہ ہے، یعنی اس بات کی دلیل کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی، اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر ہی تمام رسولوں سے، تمام نبیوں سے عہد لے لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے کے اندر
اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آ گئے تو پھر تم کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور پھر تم ضرور ضرور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی کرو گے۔ میثاق، پختہ عہد لیا تھا اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسولوں سے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو بھی اور تمام کے تمام لوگوں کو گواہ بنا کر کہا کہ تمہیں یہ میثاق، یہ عہد پورا کرنا پڑے گا کہ اگر تمہارے عہد کے اندر تمام نبیوں اور رسولوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے زمانے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آ گئے تو پھر تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت بھی کرو گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسولوں پر فضیلت دی تھی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں نبیوں کا ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر، نام لے کر ذکر فرمایا، وہاں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے آخر میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ 11 نبیوں کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العزت نے نام لے کر، لیکن سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، وحی نازل کی۔ وہ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبیوں کے ضمن میں، نبیوں کے تذکرے کے اندر سب سے پہلا تذکرہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مختلف انبیاء کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا، کہیں یا آدم کہا، کہیں یا نوح کہا، اور کہیں یا موسیٰ کہا، کہیں یا ابراہیم کہا، نام لے کر یا عیسیٰ کہا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا، یعنی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ پکارا تو کس طرح؟ وصف کے ساتھ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوصاف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ حکم نازل کر دیا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو او فلان یا فلان، تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارا کرو۔ بلکہ یہاں تک پابندی لگا دی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس پیارے نبی کا اللہ رب العزت کے ہاں رتبہ کتنا بلند ہے، اس کی شان کتنی بلند ہے، اور یہ کتنی شانوں والا نبی ہے کہ اللہ نے یہ بھی پابندی لگا دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے اس پیارے نبی کی آواز سے اونچی آواز کے اندر اس نبی سے بات نہ کیا کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور اس طرح اونچی اونچی آواز میں ایک دوسرے سے گفتگو نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں کرتے ہو، اس طرح نبی سے اونچی آواز سے گفتگو نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم، کہ تم اونچی آواز سے بات کرو اور تمہاری زندگی کے سارے اعمال غارت ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یعنی اس نبی کے مقام و مرتبہ کو پہچاننے کی کوشش کرو میرے عزیز بھائیو۔ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر، جس کا میں نے خطبہ کے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اللہ کے فضل میں سے ایک بہت بڑا فضل میرے اوپر اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتی بنایا، تو کس نبی کا بنایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، مجھے نبیوں پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی۔ اعطیت جوامع الکلم، یہ 6 خصوصیات میری ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ مجھے جامع کلمات کہنے کی توفیق دی گئی۔ ونصرت بالرعب، اور رعب اور دبدبہ کے ساتھ میری مدد کی گئی کہ میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر دور ہوتا ہوں،
اور دشمن کے دل کے اندر میرا رعب اور دبدبا بیٹھ جاتا ہے. دشمن جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے میری وجہ سے، میرا رعب اور دبدبا اتنا ہے. اور تیسری فضیلت یہ ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کر دیے گئے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، یہ زمین کی مٹی جو ہے یہ میرے لیے پاکیزگی کا ایک ذریعہ بنا دی گئی اور اس کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ مجھے سارے کے سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص شہر کے لیے نہیں، کسی خاص ملک کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا. وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اور میری ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبیوں کا سلسلہ میرے اوپر ختم کر دیا گیا، مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ سچا نہیں ہو سکتا ہے. جو بھی شخص اس بات کا دعویٰ کرے گا، جو بھی ہوگا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، آپ پر رسالت کو ختم کر دیا گیا، اب آپ کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے وہ نبی یا رسول بننے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس موضوع پر کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہوتا ہے. آخری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں، انما انا رحمۃ مہدات، کہ میں رحمت ہوں جس کو ہدیے کے طور پر تمہیں پیش کیا گیا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہترین ہدیہ پیش کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، حتیٰ کہ مشرکین کے لیے بھی، کفار کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی، حتیٰ کہ پرندوں کے لیے بھی، حتیٰ کہ جمادات کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا گیا. اور اس موضوع پر، رحمت للعالمین کے موضوع پر ہمیں کئی خطبات چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے. آخری بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یعنی امت محمدیہ کو جو مقام عطا کیا، اس سے پہلے کسی بھی امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا نہیں کیا. اور اس کی بھی کئی خصوصیات ہیں، یعنی امت محمدیہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے ایک مختصر ایک مستقل جو ہے وہ خطبہ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ امت جو ہے اس پر اللہ رب العزت نے بہت بڑے انعامات کیے. ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت پر اللہ تعالیٰ نے بڑے احسانات کیے. ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو اجتماعی طور پر کبھی بھی ہلاک نہیں کرے گا. یہ امت اجتماعی طور پر پوری کی پوری امت جو ہے وہ کبھی قحط سالی کا شکار نہیں ہوگی، کبھی بھوک کا شکار نہیں ہوگی. اور ایک انعام یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے یہ ساری کی ساری گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب تک قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے کسی بھی زمانے کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دنیا بھر کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ گمراہی پر جمع ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. ایک گروہ ضرور ہوگا جو کہ حق پر قائم رہے گا، اور جو بھی ان کا دشمن ہوگا وہ اس گروہ کو رسوا کرنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن وہ رسوا نہیں کر سکے گا. میرے عزیز بھائیوں، اس امت پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت میں جن لوگوں کو داخل فرمائیں گے ان لوگوں کی 120 صفیں بنائی جائیں گی. جو لوگ جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے، تمام کی تمام امتوں کے لوگ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ان پر ایمان لانے والے سارے کے سارے جنتی جو ہیں، جن کے بارے میں اللہ فیصلہ فرما دے گا کہ یہ جنت میں جائیں گے، ان کی 120 صفیں بنائی جائیں گی. ان میں سے 80 صفیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گی، اور 40 صفیں جو ہیں، باقی جو 40 صفیں ہیں وہ باقی امتوں میں سے ہوں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ریشو ہوگی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کا جب سلسلہ شروع ہوگا تو سب سے پہلے اس امت کے 70,000 لوگ جن پر کوئی حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے اللہ رب العزت 70,000، اور صرف 70,000 نہیں میرے عزیز بھائیوں، ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 افراد. آپ اس کو ذرا وہ کر لیں، اس کو ملٹیپل کر لیں کہ اس کی تعداد کتنی بنتی ہے، تو 70,000 ٹوٹل ہوں گے، لیکن ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 لوگ ہوں گے. اور پھر یہی بات نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّن رَبِّي، 3 چلو بھی ہوں گے اللہ رب العزت کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس امت میں سے بھر کر ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بغیر حساب کے داخل فرمائے گا. اور اللہ کے چلو جو ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، پوری کی پوری زمین اللہ رب العزت کی ایک مٹھی میں آ جائے گی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور یہ اتنے بڑے آسمان جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے دائیں ہاتھ میں لپیٹ دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے وہ 3 چلو جو ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے، ان میں کون کون بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگا، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے والدین کو بھی، اور اللہ ہمارے عزیز بیوی بچوں کو بھی، اور اسی طرح بہن بھائیوں کو، اللہ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرما دے کہ جن کو اللہ رب العزت بغیر حساب کی جنت میں داخل فرمائے گا. ورنہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اگر میرا اور آپ کا حساب ہوگا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. ہم اپنے بارے میں سب کچھ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. پھر اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اس اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے اس رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ بھی ایمان لاؤ، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ. اس کا معنی یہ ہے کہ ہدایت پانے کے لیے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید پر بھی ایمان لایا جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ بھی ایمان لایا جائے. اس کے بغیر کامیابی کا اور کامرانی حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے، ان الفاظ پر غور کریں. صرف زبانی کلامی ایمان لانا کافی نہیں، ایمان بھی لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دفاع بھی کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع اور پیروی بھی کریں گے، آپ کو فالو کریں گے. واتبعوا النور، اور اس نور کی اتباع بھی کریں گے، الذی انزل معه، جو اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا. تو جو لوگ اس طرح کے ہوں گے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ اصل میں فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان کامیابی پانے والے لوگوں میں شامل فرمائے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.